نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، لیکن ہم اپنے اندر غور کریں، اس رب نے تو ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ ہم آج کل کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے بڑھ گئے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع نہیں کر رہے، توبہ نہیں کر رہے۔ گزشتہ رات سے موسلا دھار بارشیں وقفے وقفے سے ہو رہی ہیں، تیار شدہ گندم ہے، بیچارے کسانوں کی ان کو نقصان ہو رہا ہے، جبکہ کسان پہلے سے ہی بدحال تھے۔ قحط سالی کے شدید خطرات دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دن قبل شدید ترین ازالہ بارش ہوئی، جس سے تیار سبزیات اور بیلدار پھل تباہ ہو گئے۔ عزیزوں، آنے والے دن سخت آزمائش کے ہیں۔ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مندرجہ ذیل تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد انسان کسی حد تک قدرتی آفات سے بچ سکتا ہے، اور وہ کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گناہوں پر توبہ، سب سے پہلے گناہوں پر توبہ کرنا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیات نمبر 10 تا 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مالوں کی بیٹوں کے ساتھ، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات، اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ عزیزوں، قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم یونس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا گیا عذاب محض اس لیے ٹل گیا تھا کہ انہوں نے ایمان اور توبہ کے راستے کو اختیار کر لیا تھا۔ نمبر 2، دعا۔ اگر انسان پوری کیفیت اور خلوص نیت سے دعا کرے اور تو اللہ تبارک و تعالی زندگی میں آنے والی تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے تقوی۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی خشیت کی وجہ سے گناہوں سے اجتناب کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 تا 3 میں ارشاد ہوا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ، اور وہ رزق دیتا ہے اسے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ عزیزوں، نمبر 4 پر ہے صبر۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ قدرتی آفات پر قابو پانا کلی طور پر انسان کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے۔ جب انسان صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 تا 157 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں میں اور جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری دے دیں گے صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں ان پر عنایات ہیں
ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، خالص توبہ کریں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، جبکہ ہمارے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں ان آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے اور ان کا نعمت البدل عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔